السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دوں، پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا نہ چھوٹ جائے، تو میں نے کھانے کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے۔ پھر ان صاحب کے پاس گیا تو دیکھا وہ جا چکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایک رات میں تہائی قرآن کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات کا بیان ہے، اس لیے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پر پھیرتے، پہلے سر اور چہرہ اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی۔ ابو داؤد کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عقبہ بن عامر تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو نماز میں پڑھنا مت چھوڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل کی گئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان جیسی آیات دیکھنے میں نہیں آئیں۔ وہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس ہیں۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوا کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے عقبہ تم بھی یہ 2 صورتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لو
کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی دو صورتوں کی طرح کسی چیز سے پناہ نہیں لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دو صورتوں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں یہ دو صورتیں بے مثال ہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا۔ ابو داؤد کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران جو قرآن کی سب سے پہلی صورتیں ہیں پیش ہوں گی۔ مسلم کی حدیث۔